میرے نویں جماعت کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع ہے مشق فراق گورکھپوری کی غزل کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم بھارستان اردو میں حصہ غزل پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم فراق گورکھپوری کی غزلیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کی 3 غزلیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس سبق کی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے اس سبق کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ شب مرگ، موت کی رات، بزم طرب، خوشی اور شادمانی کی محفل، سودا، دیوانگی، ہتک، پاگل پن، یگانہ، سگا، قریبی، عزیز، واحد، اکیلا، جلوہ گہ ناز، وہ جگہ جہاں محبوب اپنے ناز و انداز کی نمائش کرتا ہے۔ رنجش بے جا، فضول کی ناراضگی، مجمع احباب، دوستوں کا مجمع، سخن آرا، شیریں زباں، فصیح شاعر۔ تو اب ہم کرتے ہیں سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، غزل نمبر 1 کے دوسرے شعر میں مسافروں سے کہو سے مراد کون سے مسافر ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، غزل نمبر 1 کے دوسرے شعر میں مسافروں سے مراد تحریک آزادی کے متوالے ہیں جو حصول آزادی کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں۔ اب ان کے سامنے مشکل راہ گزر آئی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دوسری غزل کے مقطع میں احباب کا مجمع ہونے کے باوجود خاموشی کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، دوسری غزل کے مقطع میں احباب کا مجمع ہونے کے باوجود خاموشی کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس محفل میں شیریں زباں شاعر فراق موجود نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اشاروں میں ہونے والی بات کا شرح حیات کھو جانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، شرح حیات سے مراد ہے اشاروں میں محبت ہو کر زندگی کے راز جاننا۔ شاعر نے اشاروں میں نہایت مفصل باتیں کی ہیں جو زندگی کی تفسیر ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، فراق کی زندگی اور شعری خوبیوں پر نوٹ لکھیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فراق گورکھپوری کا شمار اردو کے ممتاز ترین غزل گو شاعروں میں کیا جاتا ہے۔ ان کا اصلی نام رگھوپتی سہائے تھا۔ 1896 عیسوی میں گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے کے عام ماحول کی طرح ان کے گھر میں شعر و شاعری کا چرچا تھا، چنانچہ بچپن ہی سے شعر گوئی کا شوق پیدا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 13 برس کی عمر سے شعر کہنے لگے تھے۔ انہوں نے تعلیم الہ آباد میں حاصل کی۔ وہ اردو اور فارسی کے علاوہ انگریزی میں بھی اعلیٰ دستگاہ بہم پہنچائی۔ بعد میں انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے، جیل بھی گئے۔ کچھ عرصے بعد انگریزی میں ایم اے کیا اور الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد ہو گئے اور یہیں سے 1959 عیسوی میں ریٹائر ہو گئے۔ فراق گورکھپوری کے کلام کے کئی مجموعے شائع ہوئے، جن میں روح کائنات، رموز و کنایات، غزلستان، شبنمستان اور گل نغمہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی رباعیوں کا مجموعہ روپ بھی بہت مشہور ہے۔ اردو میں تاثراتی تنقید کے علمبرداروں میں بھی فراق کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ اندازے اور ان کی کتاب اردو کی عشقیہ شاعری تاثراتی تنقید کی اہم مثالیں ہیں۔ فراق گورکھپوری کو 1960 عیسوی میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ دیا گیا۔ 1968 عیسوی میں انہیں پدم بھوشن کا خطاب ملا اور 1959 عیسوی میں ملک کا سب سے بڑا ادبی اعزاز گیان پیٹھ عطا کیا گیا۔ انتقال سے چند ماہ پہلے 1982 عیسوی میں ان کو مودی غالب انعام پیش کیا گیا۔ فراق گورکھپوری نے غزلیں بھی کہی ہیں اور نظمیں بھی، لیکن بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر ہیں۔ ان
کی شاعری میں تغزل کی ایسی لطافت اور دلکشی پائی جاتی ہے جو صحت کے دوسرے شعراء کے یہاں نہیں ملتی۔ ہندوستانی لہجہ اردو شاعری میں پہلے بھی تھا۔ فراق کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے خدائے سخن میر تک کی میر کی شعری روایت کی بازیافت کی اور صدیوں کی تہذیبی روح کو نیا تخلیقی اظہار دیا اور اسے آج کے انسان کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ کر دیا۔ اب ایک طرف وہ انگریزی کے رومانی شاعروں ورڈز ورتھ، شپلی، کیسٹس وغیرہ سے متاثر تھے تو دوسری طرف سنسکرت شاعری کی کلاسیکی روایت کا بھی ان کے نظریہ جمال پر گہرا اثر تھا۔ فراق گورکھپوری کے بنیادی موضوعات حسن و عشق، انسانی تعلقات کی دھوپ چھاؤں، فطرت اور جمالیات ہیں۔ وہ جذبات کی تھر تھراہٹوں، جسم و جمال کی لطافتوں اور نشاط و درد کی ہلکی گہری کیفیتوں کے شاعر ہیں اور اردو شاعری میں اپنے لب و لہجہ سے الگ پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری فراق گورکھپوری کی جو غزلیں جو ہم نے پڑھی تھی، اس سبق کی یہ تھی مشق۔ تو یہ آج ہم نے کمپلیٹ کر لی، تو اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔